ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں انہوں نے میرے لیے کہیں یہ نہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں اہل حدیث ہوں. وہ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتے ہیں، لیکن اس لیے ان کا نام لے کے اہل حدیث کو بولنا صحیح نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتے ہیں، لیکن اس لیے ان کا نام لے کے اہل حدیث کو بولنا صحیح نہیں ہے. ہاں وہ بھی قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ اہل حدیث سے انہوں نے کہیں نہیں کہا ہے، لہٰذا ان کے نام سے اہل حدیث کو کچھ بولنا عجیب بات ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو وشنو اور ودھاتا کہنے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا، تو اس سے کوئی برائی نہیں ہے. براہ کرم ہماری رہنمائی فرما دیجیے، کیا یہ درست ہے؟ اب یہی عقل پرستی ہے، اسی کو کہتے ہیں عقل پرستی. آدمی کے پاس جس چیز کا علم ہو اس آدمی کو وہی بات بولنی چاہیے. جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. تمہارا جو دائرہ کار ہے اس دائرے میں رہو. ایک مزدور کا کام مزدوری ہو، وہ مزدوری کے بارے میں بتائیے. ایک ڈاکٹر کا کام انجینئر نہیں کر سکتا نا، ایک انجینئر کا کام ڈاکٹر کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر کا کام انجیکشن لگانا اور جسم کو دیکھنا اور بخار اور سردی زکام اور دیگر امراض کی تشخیص کرنا ہے اور اس کا علاج کرنا ہے. جس کی جو فیلڈ ہے اس فیلڈ میں اس کو کام کرنا چاہیے. ڈاکٹر ذاکر نائک ایک طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، انجیکشن وکشن لگانے والے ڈاکٹر. وہ ڈگری ہولڈر ڈاکٹریٹ نہیں، جو پی ایچ ڈی ہوتے ہیں وہ نہیں ہے. ان کو چاہیے تھا بیچارے وہ ادھر اپنا طبیبی کرتے اور انگریزی زبان میں ماہر تھے. پتہ نہیں دکان چلی کہ نہیں چلی، سوچے یار ادھر سے نہیں تو ادھر ہی مار لو، مولویوں کا بڑا چل رہا ہے مسئلہ ماشاء اللہ تبارک اللہ. خلاص پلٹی ماری انہوں نے اور آ گئے اس فیلڈ میں. ٹھیک ہے الحمدللہ، ویلکم ڈاکٹر ذاکر نائک، ویلکم ٹو تبلیغ اسلام. انشاءاللہ ما بھی مشکل، کوئی حرج نہیں. الحمدللہ ہم نے تو بہت سارے لوگوں کو برداشت کیا ہے. آپ بھی کوئی مصیبت اللہ تم ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان کے شر اور فتنے سے اور ہمارے بھی شر اور فتنے سے اللہ امت کو محفوظ رکھے. ایک ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب سے ہماری پاکور کانفرنس میں. میں نے ان سے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی جو فیلڈ ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ اس فیلڈ میں کام کرو، خامخواہ ادھر بڑھنے کی کیوں مت کوشش کرو. علماء کی فیلڈ ہے یہ تمام سب مسائل اور فتاوے، آپ فتوے ہوتے مت دو نہ فتوے کی. میں نے ان کو نصیحت کی تھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو. وشنو برہما یہ وہ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں الہات. یہی ہے جب ایک آدمی عالم دین نہیں ہوتا. ایک آدمی عالم، دیکھو کتاب پڑھنے سے کوئی آدمی یعنی خود مطالعہ کر لینے سے، چند کتابیں یا چند آیتیں حفظ کر لینے سے وہ علامہ نہیں، عالم نہیں ہوتا. وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں تو اے لوگوں انہی ناموں سے اللہ کو یاد کرو اور ان کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الہات کرتے ہیں. اللہ کے ناموں کو تبدیل کر دینا یا اللہ کے ناموں کے علاوہ دوسرا معنی بیان کرنا، جیسے وشنو برہما، جیسے کفار و مشرکین منان کی جگہ پہ منات کہتے تھے، اللہ کی جگہ پہ اللات کہتے تھے. اسی طرح جو موجودہ دور میں عقل پسند لوگ جو عقلانیت اور معتزلہ اور فلسفہ اور منطقیوں سے متاثر ہیں اور ان کا کلام پڑھ کر کے ڈیبیٹ کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. معاف کیجیے گا، اسلام قرآن و سنت سے مناظرہ کرنے کا حکم دیتا ہے. اسلام منطقی فلسفی اس کا نام نہیں ہے. چوچو کا مربع کے چیگم کی طرف پھیلاتے جائیں آپ نہ. کسی کو دعوت اسلام دینا ہے آپ قرآن کریم پڑھ کر کے اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں. عقل کا پچھر خواہ مخواہ ہر جگہ نہ ٹھونکیں. عقلی دلیل یہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. تو ہر جگہ عقل نہیں چلتی. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اگر یہ کہا ہے کہ وشنو برہما یہ ان کا کہنا غلط ہے. اللہ کو اللہ کہو، اللہ کو وشنو نہ کہو، اللہ کو برہما نہ کہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں انہوں نے میرے علم میں کہیں یہ نہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں اہل حدیث ہوں. وہ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتے ہیں. ہمارے مذہب اسلام میں پینٹ اور شرٹ پہننا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے لباس کے بارے میں امام الانبیاء کا فرمان ہے ایسا لباس نہ پہنو جس سے انسان کا جسم، انسان کا ننگ ظاہر ہو، انسان کا وجود، اس کے باڈی پارٹس واضح ہوں. ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے. اگر کوئی کھلی پینٹ پہنتا ہے، بیگی پینٹ پہنتا ہے جس سے رکوع اور سجدے میں جاتے ہوئے اس کا جسم نمایاں نہیں ہوتا. پینٹ پہننے والا جب رکوع میں جاتا ہے تو درزی اگر پیچھے کھڑا ہوگا تو انچی ٹیپ کے حساب سے بتا دے گا یہ اتنے انچ کی ہے اور یہ اتنے انچ کی ٹانگ ہے اس کی. یہ لباس منع ہے. آپ بیگی پینٹ پہنے، شرٹ جو پہنے اس کو پینٹ کے اندر دینے کی بجائے باہر نکالیں. آپ کی شرٹ گھٹنوں تک کی ہو، آپ کی شرمگاہیں چھپی ہوئی ہو. لباس میں آزادی ہے لیکن کفار سے مشابہت کرنا منع ہے. اور ایسا تنگ لباس، ٹائٹ لباس پہننا منع ہے کہ سڑک پہ جاتے ہوئے دور سے کوئی 5ویں کلاس کا بچہ دیکھے تو کہ 11 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ لباس منع ہے. ایسا
لا حول ولا قوة الا باللہ. ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں انہوں نے میرے علم میں کہیں یہ نہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں اہل حدیث ہوں. وہ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتے ہیں. ذاکر نائک کا کیا مسلک ہے؟ ذاکر نائک آدمی ٹھیک ہے یا نہیں؟ ذاکر نائک خبتی آدمی. خبتی سمجھتے ہو؟ جس بندے کے پاس علم کم ہوتا ہے اور عقل کو علم پہ غالب کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. ہم دبئی میں تھے, ایک مجلس چل رہی تھی, ایک مولوی صاحب فرمانے لگے کہ مولانا صاحب ذاکر نائک تو بڑا دین کا کام کرتا ہے. میں نے کہتے فاروق اعظم تو کام نہیں کرتے تھے, کہتے وہ تو اچھی بھی زیادہ کرتے تھے. تو میں نے کہا ذاکر نائک نے حضرت فاروق اعظم پر اعتراض کیا ہے, اس دین کا فائدہ ہی کیا جس پہ فاروق اعظم پر اعتراض شروع ہو جائے. ذاکر نائک کہتا ہے ہم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فتووں کو چیک کریں گے, دلیل کے مطابق ہو تو مان لیں گے, دلیل کے مطابق نہیں ہوں گے تو ہم چھوڑ دیں گے. فاروق اعظم کے فتوے کو چیک کر رہا ہے. امام ابو حنیفہ کی بات ہے تو ذاکر نائک ایک ہی بات کہتا ہے, کہتے ہیں فقہ حنفی کو دوبارہ چیک کیا جا سکتا ہے. میں نے کہا یہ بات فقہ مالکی کے بارے میں نہیں کہتا, فقہ شافعی کے بارے میں نہیں کہتا, فقہ حنبلی کے بارے میں نہیں کہتا. معلوم ہو کہ دین کی خدمت کے نام پہ وہ بھی حنفیت کی مخالفت کی جنگ لڑ رہا ہے. اور تم کچھ دنوں بعد مزید دیکھو ذاکر نائک نظریات لے کر اٹھا تقابل ادیان کا اور مفتی بن کے فتوی اس نے دین کے غلط دینے شروع کر دی ہیں. ذاکر نائک کا بڑا عقیدت مند تھا. مجھے ایک بندہ کہنے لگا آخر جی ذاکر نائک میں کمی کیا ہے؟ میں نے کہا اس میں کمی تو کوئی نہیں ہے, اس میں خوبیاں بڑی ہیں. مجھے کہتے جی کون سی خوبیاں ہیں؟ میں نے کہا تم مینڈک کھا سکتے ہو؟ مجھے کہتے جی نہیں. میں نے کہا کچھوا کھا سکتے ہو؟ مجھے کہتا ہے جی نہیں. میں نے کہا ذاکر نائک تو کہتا ہے کھا سکتے ہو. کہتا جی کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا میں کتاب دیتا ہوں, سیڑھی دیتا ہوں. ذاکر نائک سے کسی نے پوچھا کہ مینڈک اور کچھوے کھا سکتے ہیں؟ ذاکر نائک فرمانے لگے قرآن کہتا ہے لحمن طریہ, گوشت فریش ہونا چاہیے, خواہ مچھلی کا ہو خواہ مینڈک کا ہو. قرآن یہ نہیں کہا گوشت کس کا بس فریش ہو, لحمن طریہ, خواہ مچھلی کا ہو خواہ مینڈک کا ہو. میں نے کہا مینڈک کھا لے, کہتے کراہت آتی ہے. میں نے کہا وہ کہتے ٹھیک ہے تجھے کراہت آتی ہے. ایک شخص کہنے لگا ذاکر نائک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ آپ جنت میں جائیں اور آپ کی گھر والی کے خامد کوئی اور بنے, تم برداشت کر لو گے؟ کہتے نہیں میری غیرت کے خلاف ہے. تو میں نے کہا ذاکر نائک کی کتاب ہے اسلام میں خواتین کے, اسلام میں حقوق نسواں. ذاکر نائک سے ایک لڑکی نے پوچھا جنت میں مرد جائے گا اس کو تو حوریں کہیں مل جائیں گی, عورت جنت میں گئی تو کیا ملے گا؟ کہتے ہیں مرد جنت میں گیا تو جنت کی بنی عورت ملے جس کو حور کہتے ہیں. اگر حور جنت, اگر عورت جنت میں گئی اس کو جنت کا بنا مرد ملے گا جسے حور کہتے ہیں, جسے حور کہتے ہیں. میں نے کہا برداشت غیرت کی کر لیں؟ کہتے جی نہیں. میں نے کہا وہ تو کہتا ہے کہ جس طرح مردوں کو حوریں ملیں گی عورتوں کو مرد ملیں گے, ان کو بھی حور کہتے ہیں. اور دلیل کیا دی؟ علم دیکھو دلیل کیا. میں نے کتاب کا نام دیا, تم گھر جا کر دیکھنا کہ میں غلط بات تو نہیں کہہ رہا. دلیل کیا دی؟ کہتا قرآن میں ہے زوجناہم بحور عین, ہم ان کا نکاح حور سے کریں گے. اور حور عام ہے, مذکر کو کہتے ہیں مؤنث کو بھی کہتے ہیں. میں نے کہا آپ کو کیسا عجیب انسان ہے, عربی کی گرامر نہیں جاتا. زوجناہم, ہم کا نکاح کریں گے حور سے, تو ہم مذکر کو کہتے ہیں مؤنث کو. بھائی ہم ضمیر جو ہے مذکر یا مؤنث؟ تو جب ہم مذکر ہے تو مذکر کا نکاح جس سے ہوگا وہ عورت ہوگی یا مرد ہوگا؟ کہتا ہے یہ دونوں کو شامل ہے. علم اور عقل دیکھو. لیکن چونکہ آپ کے علم میں نہیں ہے, آپ میڈیا کے شیدائی ہیں, میڈیا میں نظر آتا ہے, لوگ اس کو بڑی جلدی قبول کر لیتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں. مجھے جدہ میں ایک ساتھی کہنے لگا ذاکر نائک علماء حق میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا بات سمجھو, جو سرچ اور ریسرچ میں فرق ہے وہ علماء حق اور ذاکر نائک میں فرق ہے. کہتا جی میں سمجھا نہیں. میں نے کہا اچھا میں سمجھاتا ہوں. یہ جدہ میں آپ کے قریب بہت بڑا یہ کھیلنے کا گراؤنڈ ہے, اسٹیڈیم. اس کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے الاتحاد. میں نے کہا اس میں رات کو یہ عرب فٹ بال کھیلتے ہیں. کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا بڑی بڑی لائٹیں لگی ہوتی ہیں رات کو دن کا منظر پیش کرنے کے لیے. اس لائٹ کا نام کیا ہے؟ مجھے کہتے ہیں سرچ لائٹ. میں نے کہا جب دو ٹیمیں کھیلنے لگے اور ایک ٹیم گیند کو لائے اور جب کک مار کے گول کرنے لگے تو کوئی بچہ آئے اور لائٹ کو آف کر دے اور پھر آن کر دے, اسے کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں ریسرچ. میں نے کہا جلدی لائٹ کو سرچ کہتے ہیں اور اس کو آف کر کے آن کرو, اسے ریسرچ کہتے ہیں. تو جب کھیل عروج پر ہو کوئی بچہ اس کو لائٹ کو آف کر کے پھر آن کرے تو ریسرچ کرنے والے کو تم دعائیں دے گو کہ بہت اچھا کیا, جی پورا کھیل تباہ کیا ہے.
ہے؟ میں نے کہا علماء کا مسلک یہ ہے کہ جس مسئلے پر 1400 سال کے فقہا سرچ کر چکے ہیں اسے ریسرچ نہ کرو۔ ذاکر نائک کہتا ہے نہیں، ان مسائل کو ریسرچ کریں گے، 14 سالہ تحقیقات کو مان لیں تو علماء حق بنتے ہیں، اور ان کی دوبارہ تحقیق کریں تو ذاکر نائک۔ میں نے کہا جس سب تو ریسرچ میں فرق ہے وہ ذاکر نائک علماء حق میں فرق ہے۔ میں نے کہا مشکل بات تو نہیں ہے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا آخر ذاکر نائک بھی تو ہے نا کہ بہت بڑا آدمی ہے۔ میں نے کہا اتنا بڑا آدمی ہے کہ ڈاکٹر ہے۔ کہتا جی پھر؟ میں نے کہا ڈاکٹر بھی پی ایچ ڈی نہیں ہے، ڈاکٹر بھی MBBS ہے۔ مجھے کہتا جی پھر؟ میں نے کہا ایک کام مولوی صاحب کا ہے، ایک کام ڈاکٹر بھی MBBS کا ہے۔ مجھے کہتا دونوں میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا بھی آپ نے پوچھا ہے، آپ نے ناراض نے بات سمجھنی ہے۔ اگر کبھی آپ نے نبض چیک کرانی ہو تو MBBS ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اگر آپ نے میدا چیک کرانا ہو MBBS ڈاکٹر کے پاس جاؤ، مسانہ چیک کرانا ہو MBBS ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اگر وہاں نہ جا سکو پیشاب چیک کرانے کے لیے بھیج دو۔ میں نے کہا اگر آپ کو پیشاب چیک کرانا پڑے اس کو تھیلی میں بند کریں اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس بھیج دیں، وہ MBBS اس کا یہ کام ہے۔ اور مسئلہ چیک کرانا پڑے آپ اس کو لفافے میں ڈالنا اور دارالعلوم دیوبند بھیج دینا، مسئلے والا لفافہ ہمیں بھیجنا، پیشاب والا لفافہ اسے بھیجنا۔ مسئلہ چیک کرنا عالم کا کام ہے، پیشاب چیک کرنا ڈاکٹر کا کام ہے۔ اب اس میں غلط بات تو نہیں ہے۔ اچھا آپ بتائیں کبھی آپ نے پیشاب چیک کرانا ہو تو آپ مدنی آتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں؟ اسپتال۔ اور مسئلہ پوچھنا ہو تو پھر تو یہی تو میں روتا ہوں۔ مسئلہ پوچھنا تو عالم ہے، پیشاب چیک کرانا تو ڈاکٹر ہے۔ میں نے کہا اس سے پیشاب چیک کراؤ، مسئلے چیک نہ کراؤ، جو ان کا کام ہے وہ چیک کراؤ۔ اور یہ PhD ڈاکٹر نہیں ہے، MBBS ڈاکٹر ہے۔ مجھے کبھی تعجب ہوتا ہے جب میں تنقید کرتا ہوں نا تو بات دنیا دار کالج کا طبقہ کہتا ہے مول صاحب آپ نے اتنے بڑے آدمی پہ تنقید کی ہے۔ میں نے کہا اس نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پہ تنقید کی ہے، تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ امام ابو حنیفہ پہ تنقید کی ہے، تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ حضرت حسین کی تنقید کی ہے اور یزید کی حمایت میں فتویٰ دیا ہے، تجھے کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ وہ اتنے بڑوں پہ تنقید کرے وہ تب بھی بڑا ہے، ہم ایسے پر تنقید کریں پھر بھی چھوٹے ہیں۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔